پہلی مثال میں آپ کو بتا دوں جس کا میں نے ابھی آیت پڑھی تھی شروع میں. سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہر لگا دی لوگوں کے دلوں پر اور ان کے سننے پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے سننے پر مہر لگا دی. اچھا، یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت، شروع میں ہی ہے. اگر آپ سورہ جاسیہ کا مطالعہ کریں، جاسیہ الجاسیہ 45ویں سورت، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى سَمْعِهِ وَعَلَى قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے پر مہر لگا دی اور ان کے دل پر مہر لگا دی. تھوڑا سا فرق تو ہے نا. فرق یہ ہے کہ وہاں بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز پہ مہر پہلے لگائی تھی؟ دل پہ پہلے، سننے پہ بعد میں. سورہ جاسیہ میں بھی مہر لگانے کا ذکر ہے اور دونوں پر مہر لگانے کا ذکر ہے، دونوں کو بند کرنے کا ذکر ہے. جب بند کرنے کا ذکر ہے تو وہاں کس چیز کو پہلے بند کیا گیا ہے؟ سننے کو پہلے، دل کو بعد میں. اب عام لٹریچر میں کسی اور کتاب میں اگر آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا اس بات کی طرف احساس بھی نہیں ہوگا، آپ کو بالکل سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ یہ، شاید آپ کو کچھ احساس ہو کہ یہ اس قسم کی کچھ بات پہلے کی جا چکی ہے. لیکن یہاں تک سوچنا کہ یہ اس ترتیب میں یہاں کیوں اور اس ترتیب میں وہاں کیوں، وہاں تک تو دماغ بھی نہیں جاتا. لیکن عجیب بات ہے قرآن کی کہ ہر ترتیب اپنی جگہ مناسب، ہر ترتیب اپنی جگہ مناسب، وہ بھی جملے کے اندر. یہ نہیں کہ پیراگراف کی ترتیب یا چیپٹر کی ترتیب یا خطاب کی ترتیب، جملے میں الفاظ کی ترتیب جہاں تک انسان کا شعور جاتا بھی نہیں وہاں بھی ترتیب کا لحاظ کیا جا رہا ہے. اب اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں شروع میں الف لام میم، آپ کو پتہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک کی کوئی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. شک کہاں ہوتا ہے؟ شک کہاں پڑتا ہے؟ دل میں پڑتا ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. ہدایت کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے، رائٹ. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جسے اللہ پہ ایمان ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت کا تعلق دل سے ہے. ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ان ذالک من تقوی القلوب، یہ تقوی دل کے تقووں کے متعلق بات ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جن کا غیب پر ایمان ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان ایک محبوب چیز بنا دی، ایک محبت کرنے والی چیز بنا دی اور اسے تمہارے دلوں میں خوبصورت کر دیا. ایمان کو، وہ بھی دل سے تعلق ہے. الذین یؤمنون بالغیب. پھر آگے تھوڑا اور آگے جا کے جو بات ہوتی ہے وہ کفار کے بارے میں ہوتی ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو کافر ہے اس کا کفر ہے، اللہ تعالیٰ سے انکار ہے. وہ انکار کہاں ہے؟ وہ بھی دل میں ہے. اچھا، اس کے بعد جو آگے بھی بات آ رہی ہے وہ منافقون کے بارے میں آ رہی ہے. اور منافق کا جو مرض ہے، جو روگ ہے، اس کو وہ کہاں ہے؟ فی قلوبہم مرض. تو ان تمام آیات کو اگر آپ پڑھیں تو ایک بات جو کامن ہے ان تمام آیات میں کہ سارا مسئلہ کس کا ہے؟ دل کا مسئلہ ہے. تو جب مہر لگائی گئی ہے، کہاں سزا دی گئی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. دوسری طرف ہے سورہ جاثیہ کا معاملہ. اور عجیب شے یہ ہے کہ جس آیت کا میں آپ کو حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، میرا خیال ہے 7ویں آیت ہے، آیت نمبر 7. آیت نمبر 7 میں بہت ہی متکبر انسان، بہت ہی مغرور انسان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو قرآن کی آیت سنتا ہے لیکن سنتے سنتے انسنی کر دیتا ہے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے، یسمع آیات اللہ، جو اس پر پڑھی جا رہی ہیں، تتلی علیہ، اسی پر خاص پڑھی جا رہی ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں اور خاص اس کے لیے آیات پڑھتے ہیں. ثم یصر مستکبرا، پھر وہ پیچھے مڑ کے اصرار کرتے ہوئے پیچھے مڑ کے اپنے تکبر میں، استکبار میں مڑ کے چلا جاتا ہے. کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، جیسا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو. پھر اس کو خوشخبری دے دو کہ اس کے لیے بڑی تکلیف دینے والی تو اب سزا آ رہی ہے. فبشرہ بعذاب علیم. اچھا، اس میں جو جرم کا ذکر ہے وہ کون سا جرم ہے؟ سنتا نہیں. اسی پہ خاص آیات پڑھی جا رہی ہیں، سنتا نہیں. تو جب اس جرم کی سزا دینی ہو تو سزا کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ سننے سے. اچھا، اب 20 آیات کے بعد، تقریباً 23ویں آیت ہے، 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ
وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ تعالیٰ اس کے سننے پہ مہر لگاتے ہیں۔ یعنی 15 جملوں کے بعد قرآن کو اس بات کا احساس ہے کہ 15 جملے پہلے بات کی جا رہی تھی سننے کے بارے میں، تو اب جب سننے اور دل کی بات ہو رہی ہے تو اس ترتیب میں سننے کو پہلے لانا چاہیے، کیونکہ یہاں اصل بات سننے والی ہے۔ سبحان اللہ، کسے اس بات کا احساس ہوگا بولتے وقت؟ لائک لنگوسٹکلی، میں نے اپنے لنگوسٹکس پروفیسر سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کو ان الفاظ کی ترتیب کا احساس رہے بولتے وقت۔ کہتا ہے اگر کوئی اپنی تحریر لکھے، کوئی ایسے لکھے، کوئی آرٹیکل لکھے، اور پھر اسے جا کے مصنوعی طور پہ اس میں یہ ترمیم کرنی ہو، بار بار تصحیح کرنی ہو کہ یہ پہلے میں نے یہ بات کی تھی، اچھا اس کو میں نائٹ اینڈ ڈے کر دوں، ڈے اینڈ نائٹ کے بجائے، کیونکہ پہلے میں ڈے کی بات کر رہا تھا، اس طرح میں ان ترتیب کو چینج کر دوں، یہ مصنوعی طور پہ بعد میں ایڈٹ کرنے کے طور پہ تو انسان کر سکتا ہے، لیکن جب بول رہا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس کے لیے ناممکن ہے کہ پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے وہ 15 جملے پہلے والی بات، یہاں تک کہ 15 جملے پہلے، اب تھوڑا اندازہ کرنے کی کوشش کریں، 15 جملے پہلے میں نے کیا بات کی تھی؟ یاد ہے؟ آپ کو نہیں یاد، مجھے نہیں یاد، تو مجھے کیسے احساس ہو کہ میں جو اگلی بات کرنے والا ہوں وہ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کروں؟ غیر ممکن۔ اور یہ ایک نہیں، اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن میں اس قسم کی عجیب ترتیب کی۔